اسلام میں بے جا غصہ، بلا وجہ غصہ، یہ ہر وقت توے پہ بعض لوگ جیسے بیٹھے رہتے ہیں نا غصے میں، یہ اچھی خصلت ہے یا بری خصلت ہے؟ قرآن کہتا ہے والکاظمین الغیظ، نیک لوگ غصے کو کیا کرتے ہیں؟ پیتے ہیں۔ اب ایک طرف اسلام کہہ رہا ہے کہ غصہ بری چیز ہے، کبھی کبھار تو ٹھیک ہے، ضرورت بھی ہوتی ہے، وہ نیچرل بھی ہے، بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دم ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھنا ہر وقت، بعض لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے جیسے ابھی ایک دھماکے سے پھٹ جائیں گے وہ نا، تو یہ بری خصلت ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو جب بھی کوئی عالم بزرگ غصے کا علاج کرے، جس کے پاس آپ جاؤ، تو وہ غصے کے دونوں پہلوؤں پہ غور کرے گا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو غصہ کسی روحانی وجہ سے آ رہا ہو، آپ میں تکبر ہے۔ غصہ جس کو زیادہ آتا ہے نا، دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک روحانی وجہ کا مطلب اس میں تکبر ہے، اس کے اندر اس کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں بہت نیک ہوں۔ بعض لوگوں کو اپنے بارے میں یہ خوش فہمی ہو جاتی ہے کہ میں بہت بولو نیک ہوں، یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور یہ ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے جو مشہور ہوتے ہیں، جیسے ہم لوگ، جن کے لوگ ہر وقت تعریفیں کرتے رہتے ہیں، مفتی صاحب آپ اتنے اچھے، آپ اتنے اچھے، تو بعض دفعہ آدمی کو اپنے بارے میں وہم ہوتا ہے شاید واقعی میں بہت اچھا ہوں، یہ ہو جاتا ہے، یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر اگر کوئی آپ سے غلطی ہوتی ہے نا، اور کوئی کہتا ہے آپ سے یہ غلطی ہوئی، تو آدمی کی کھوپڑی گھومتی ہے، وہ کہتا ہے میں کیسے، مجھے تو اتنے لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں، وہ بھی مجھے اچھا کہہ رہا تھا، وہ بھی اچھا کہہ رہا تھا، وہ بھی اچھا، تو یہ میں کیسے؟ بھائی دل چاہ رہا تیرے رکھ کے میں تھپڑ لگاؤں۔ بھائی جتنا بھی اچھا ہو جائے، یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اب آپ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی؟ یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا بھی ہوتا تو وہ کتاب میں غلط لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جن لوگوں کو ایسے غصہ آتا ہے نا، یہ روحانی مسئلہ ہے ان کے ساتھ، ان کو اپنے بارے میں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، قرآن کہتے ہیں انسان اپنے بارے میں باخبر ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں، لیکن وہ اپنے بارے میں اپنی رپورٹ کے بجائے دوسروں کی رپورٹوں پہ اعتماد کرتا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی بہت اچھا، تو وہ اپنے بارے میں خوش فہمی میں، یہ بہت مسئلہ مذہبی اسکالرس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور جو بھی اس طرح کے ذرا مشہور لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے بگڑنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں بہت، ایک صاحب تھے، انہیں کوئی بوڑھا بھی ذرا سی نصیحت کرتا نا تو وہ بہت غضبناک ہوتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یار بوڑھے کا تو تھوڑا سا یہ عمر میں آپ سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے علم میں نہیں ہوگا لیکن عمر کا بھی تو کوئی خیال ہوتا ہے نا۔ ایک نوجوان عالم کو جب کوئی بوڑھا تنبیہ کر رہا ہو تو اس عالم کو اپنے علم کو ایک طرف رکھ لینا چاہیے، اس بوڑھے کے بڑھاپے کا خیال کر لینا چاہیے کہ یار بڑے بزرگ ہیں، چھوڑو ڈانٹ کھا لو تھوڑی دیر کے لیے۔ تو وہ جو ان عالم کو نا بہت زیادہ غصہ آتا تھا، کوئی بھی نصیحت کرے بہت زیادہ غصہ آتا تھا، تو میں بڑا پریشان تھا کہ یار ان مولانا کو ہو کیا گیا ہے، کوئی ذرا سی بات کرتا ہے ایک دم ایسے، اور بات بھی صحیح کر رہا ہوتا ہے وہ۔ تو کسی نے بڑا اچھا تبصرہ کیا، انہوں نے کہا اصل میں ان مولوی صاحب کو اپنے بارے میں یہ وہم ہو گیا ہے کہ میں بہت نیک، بعض دفعہ ہو جاتا ہے انسان ہے، تو یہ وہم دور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت آپ کو بہت زیادہ نیک نہیں ہے، ایسے ہی ہیں جیسے سب لوگ ہوتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ علماء کو جا کے بتانا شروع کر دیں حضرت آج ہمیں پتہ چلا آپ اتنے ہیں نہیں، تو آپ کا کام علماء سے عقیدت محبت ہی ہے، سمجھ رہے ہو؟ ہاں کوئی واضح غلطی نظر آئے 2 اور 2 4 کی طرح تو اس پہ ایک دفعہ تنبیہ کر دی جائے، لیکن خود عالم کی تو ذمہ داری ہے نا وہ اپنے بارے میں غور کرے، حد سے زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ تو غصہ ختم کرنے کا ایک روحانی بھائی یہ وجہ ہے، تو جو بزرگ ہوں گے، سچی مچی کے بزرگ ہوں گے، وہ آپ کے اس ٹیکنیکل فالٹ کو دور کریں گے، آپ کے اندر سے خود پسندی کو ختم کریں گے کہ بھائی نارمل رہو، جیسے سارے ہیں نا ایسے ہی بن کے رہو۔ دوسرا، غصے کا بعض دفعہ سبب کوئی روحانی سبب نہیں ہوتا، جسمانی سبب ہوتا۔ آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو ظاہر ہے آپ کو بات بات پہ بولو غصہ آئے گا، تو جو اللہ والے بزرگ ہوں گے وہ آپ کے غصے کے علاج کے لیے یہ بھی کہیں گے کہ بھائی ڈاکٹر کو بھی دکھاؤ، کوئی جسمانی بیماری تو نہیں ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کی رگ پھڑکنا شروع کر دیتی ہے، بیٹھے بیٹھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے نیچے سے چولہا جلا دیا ہو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ بعض لوگ ہوتے ہیں بیٹھے بیٹھے نا ایسا لگتا ہے کوئی چولہا جلا کے چلا گیا ہے، آرام سے بیٹھے ہوئے تھے ایک دم پتہ نہیں کیوں پھٹکنا شروع ہو گئے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
تو وہ کیا ہے بھائی؟ یا تو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، یا اعصابی کمزوری ہے، پٹھے کمزور ہو گئے ہیں، مسل کمزور ہو گئے ہیں، برداشت ختم۔ بڑھاپے میں غصہ زیادہ آتا ہے، تبھی تو اللہ نے بوڑھے والدین کے بارے میں کہا کہ اگر وہ جھڑکیں تو آگے سے اف مت کرو، کیونکہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان میں برداشت ختم ہو گئی ہے۔ تو غصے کا آپ کی صحت سے بہت گہرا تعلق ہے۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، جو یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں اور بلا وجہ غصہ نہ کروں، تو شریعت کے اس حکم پہ چلنے کے لیے اس کو اپنا روحانی علاج بھی کرانا پڑے گا۔ روحانی سے وہ ٹوپی ڈراموں والا عاملوں کا نہیں، ان کو تو خود علاج کی ضرورت ہے۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے اس کو اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تو کیا اس کے لیے صرف روحانی علاج، یہ روحانی سے مراد تکبر ختم کر دے، دنیا کی محبت ختم کر دے، صرف یہ کافی ہوگا؟ یہ جسمانی علاج کی بھی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے، جسمانی علاج کی بھی ضرورت ہے۔ تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں اعتدال کا حکم دیا، فرمایا تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے۔ بعض صحابہ پوری رات نماز پڑھتے تھے، تو نبی نے ان کو منع کیا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ بھائی آپ کی صحت خراب ہوگی تو آپ کا گھر والوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ خراب ہوگا، آپ ڈپریشن میں کوئی الٹا کام کرو گے جا کے۔ فوجیوں میں دیکھو نا، رات کو ٹائم پہ سلایا جاتا ہے، وہ سلانا بھی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے، سوئے گا تو، ان کو پتا ہے نہیں سوئے گا صبح اٹھ کے کیا کرے گا۔ جو جنگ لڑنے والے ہوتے ہیں یا جہاں بھی سیکیورٹی کا مضبوط نظام ہوتا ہے نا، تو اس میں ملازمین کو سلانا بھی پابندی ہوتی ہے۔ سونا ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے نا، تو ہم پہ یہ بھی پابندی تھی کہ آپ نے اتنے بجے لازمی سو جانا ہے۔ مجھے یاد ہے میرے استاذ بہت زیادہ اس بات پہ سختی کرتے تھے کہ دوپہر قیلولہ کیا ہے کہ نہیں کیا۔ ان کو پتا ہوتا ہے ان کمبختوں نے اگر دوپہر نہیں سوئے نا تو یہ پڑھیں گے نہیں، پھر یہ تھکے تھکے رہیں گے، پڑھائی میں دل نہیں لگے گا ان کا۔ تو یہ خوب سمجھ لیں، مذہب پہ چلنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیسے روحانی بیماریوں کا علاج کرنا ضروری ہے، ایسے ہی جسمانی بیماری کا علاج بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ مذہب پہ نہیں چل سکتے۔ تو جیسے غصہ اسلام میں بری چیز ہے، خوش اخلاقی اچھی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ تو کیا مطلب سارے بلڈ پریشر کے مریض نبی کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن؟ بولو نا بھائی، نہیں، بلڈ پریشر والوں کا وہ تو کہاں ہوں گے، وہ تو اچھے اخلاق ان کے بہت مشکل ہے نا۔ اسی طرح یاد رکھو، ہاں ایک اللہ کی طرف سے بیماری مسلط ہو گئی، اس پہ تو پھر صبر کا ثواب ملتا ہے۔ وہ تو اللہ کی، جیسے ایوب علیہ السلام ساری زندگی بیمار رہے ہیں، اس میں ایوب علیہ السلام کا قصور نہیں تھا، وہ بیماری کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی۔ اور علماء کہتے ہیں ایسی بیماری میں صبر کی توفیق بھی ملتی ہے، جس میں انسان کی اپنی حماقت نہ ہو، بلکہ یہ کس کی طرف سے ہو؟ اللہ کی طرف سے ہو۔ ہماری بیماریاں ہماری اپنی حماقتوں سے ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، اپنی حماقتوں سے ہیں۔ تو اب میں یہ اتنی لمبی تمہید کے بعد آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اسی طرح جیسے اسلام میں غصہ حرام ہے، بد اخلاقی حرام ہے، اسی طرح اسلام میں سستی بھی کیا ہے؟ بولو، حرام۔ سست آدمی نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں۔ فجر میں دیکھ لو، فجر میں کسی بھی مسجد میں پکے نمازیوں کا ریشو دیکھو، عام لوگوں کی بات نہیں میں کر رہا، کتنے تھوڑے نمازی ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا اس کی علامت ہے کہ اتنے جو تھوڑے نمازی ہیں یہ اس لیے ہیں کہ قوم چست بہت ہے، ایکٹیو بہت ہے؟ نمازیوں سے نہیں اٹھا جاتا، نمازیوں سے فجر میں نہیں اٹھا جاتا، کیوں؟ سست ہیں۔ اور بہت سارے کام ہمارے دیکھ لو، ایک کام نہیں ہے، صرف نماز پڑھ کیسے رہے ہوتے ہیں؟ ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ٹانگ پہ پورا زور، پھر تھوڑی دیر میں یہ والی ٹانگ ہلکی، دوسری۔ ابے تجھ سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جا رہا یار، اللہ کے سامنے تم کھڑے ہو، اتنی سستی، یہ سستی ہے نا بھائی؟ سست آدمی کبھی سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے؟ بولو، وہ ٹیڑھا میڑھا ہی ہوگا۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ جب بیان کرتے تھے نا تو ٹیک لگا کے نہیں کرتے تھے، حالانکہ ان کی عمر 75-76 سال میں بھی ایسے
کمر سیدھی رکھ کے بیٹھتے تھے یوں, اور کوئی ٹیڑھی کمر کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا نا, یوں کر کے اس کو ڈانٹ کے سیدھا کر دیتے تھے. حضرت کو ہم نے نہیں دیکھا کبھی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے سہارا لیا ہو, سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے بھی ایسے ٹھک کر کے جاتے تھے. آج کیا ہے, پہلی منزل پہ جانا ہے لفٹ کے ذریعے جا رہا ہے. ابے 2 سیڑھیاں چڑھ لے, یہ بہت ضروری ہے تیرے لیے, تھوڑے سے گھٹنے ایکٹیو رہیں گے نا. ابھی ایک کارپینٹر کو میں نے اپنے گارڈ کے ساتھ انڈا موڑ بھیجا. یہ انڈا موڑ یہ جہاں سے یعنی قریب ہی ہے, میرا خیال ہے 0.25 کلومیٹر ہے یہ. وہ کارپینٹر آدھے راستے میں بیٹھ گیا کہ تھوڑا ریسٹ کرنے دو, 0.25 کلومیٹر چلنے کے لیے. کتنا ہے؟ 100 میٹر نہیں, 100 میٹر سے تھوڑا زیادہ ہے. چلے اس پہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. وہ بیٹھ گیا بیچ میں, جوان آدمی. تو یہ قوم کی حالت ہے, تو یہ جہاد کرے گی ہیں؟ یہ جہاد کرے گی؟ تو سستی اسلام میں بری چیز ہے. چستی کیا ہے؟ میں بھی چستی پہ اتنے بیانات کر رہا ہوں, آپ یہ نہ سمجھے مفتی صاحب پتہ نہیں کتنے ایکٹیو ہوں گے, ہم بھی آپ جیسے ہی ہیں, لیکن بات تو وہی کریں نا جو ٹھیک ہو.